جو آپ کی سنتوں سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنے ہی وہ جنت میں آپ کے قریب ہوگا، اور جو دنیا میں آپ کی سنتوں سے دور رہا تو وہ آخرت میں اتنے ہی آپ سے دور ہوگا، اتنی آپ سے دور ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کرنے والے تھے، آپ کے کسی عمل کو نہیں چھوڑتے تھے، کسی عمل کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، آپ صحابہ کو بہت محبت تھی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی سوچ سمجھ کے کہو، کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اپنے والدہ کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ تو وہ صحابی دوڑے، پوچھا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ کیوں، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تو بڑا مشکل حکم ہے کہ ماں کا سر کاٹ کے لے آؤں، یوں ہی لے آؤں، کچھ نہیں کہا۔ محبت میں چوں چرا نہیں ہوتی ہے، یہ جو چوں چرا ہم کرتے ہیں نا، اس لیے محبت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت عشق نہیں ہے، عشق نہیں، محبت نہیں ہے۔ تو وہ دوڑ کے تلوار لے کے جانے لگے، پوچھا بھی نہیں کہ کیوں۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رشتے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے مجھے رشتے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ ہاں تجھے مجھ سے محبت ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وما اعددت لها، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس نماز روزے تو زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے، اور محبت خود آدمی سے وہ چیزیں خود کروا دیتی ہیں، وہ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں، وہ محبت خود بخود آدمی کو سنتوں پر لے آتی ہے۔ محبت ہے تو اتباع سنت ہوگی، اتباع سنت ہے تو محبت ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تمہاری محبت ہے۔ صحابہ بڑا مختصر راستہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھ لیا تھا، بہت مختصر راستہ، سنت کی اتباع، بس یہی کچھ ان کے پاس تھا، اور اسی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقی عطا فرمائی۔ ایک صحابی ان کا گریبان ہمیشہ کھلا رہتا تھا، تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارا گریبان کیوں کھلا ہوا ہے؟ تو کہتے تھے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ کا گریبان مبارک یوں ہی کھلا ہوا تھا، بس اس کے بعد سے اب ساری زندگی میرا گریبان کھلا رہے گا کہ میں اپنے محبوب سے یوں ہی ملا تھا، بس مجھے یہی پسند، ساری زندگی گرمی ہو سردی ہو گریبان کھلا رہتا تھا ساری زندگی۔ یہ محبت تھی آپ علیہ السلام کی محبت تھی، محبت خود آدمی کو سنتوں پر لے آئی، محبت خود بخود لے آئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں گئے، دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے، تو ایک نوالہ گر گیا، تو انہوں نے نوالے کو صاف کر کے اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، تو ساتھیوں نے ایسے کونی ماری کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہوں؟ کہا کیوں؟ کہ یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کے کھانے کو یہ لوگ برا سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں۔ تو ان کا جواب سنیے، فرمایا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بیوقوفوں کے لیے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑ سکتا، محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ بیوقوف ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا تو ان کی نشانی کیا ہے اور وہ کیسے اللہ والے بنتے ہیں؟ اتباع سنت سے بنتے ہیں، بس
آج اگر کوئی آئے نا ہمارے پاس اور پوچھتا ہے کہ جی جادو ہے، سحر ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام پہ بھی جادو ہوا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں فرمائی تھیں کہ یہ صورتیں پڑھ لیا کرو. آپ نے یہ صورتیں پڑھ لی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کے سحر کو ختم کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی عامل بتاؤ، کوئی عامل بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ، وظیفہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عامل تو نہیں ہے، اور آپ سے بڑھ کر کے کوئی وظیفہ نہیں، آپ کی سنت سے بڑھ کر. بس یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے کہ ہماری نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں جاتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا تھا، کوئی پریشانی بتاتا تھا، تو حضرت تو ماشاء اللہ سنتوں کے عاشق تھے. یہی اللہ والوں کی نشانی ہے، سنتوں کے عاشق تھے. تو حضرت ان سے فرماتے تھے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لو اور اللہ سے دعا مانگ لو. نماز اور دعا، مستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو وہ فرماتے حضرت نہیں کوئی عمل بتا رہا، کوئی وظیفہ بتا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بڑھ کر کون سا عمل؟ آپ کے عمل سے بڑھ کر تو کوئی عمل. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور ایک عرصے تک رہا. تو کچھ عرصے کے بعد وہ جانے لگا. تو حضرت نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اس عرصے میں نے ایسی کوئی خاص بات تو دیکھی نہیں. حضرت نے فرمایا آپ کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ حضرت میں کوئی کرامت دیکھنا چاہتا تھا. فرمایا اچھا یہ بتاؤ اتنے عرصے میں کوئی عمل آپ نے ہمارا سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ یعنی سنت کے خلاف تو کوئی عمل نہیں دیکھا. فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑی بزرگی وہ سنت کی اتباع ہے اور کچھ نہیں. اور وہی ہمارے پاس نہیں. اس تلاش میں ہی نہیں ہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل کیا تھا، اس فکر بھی نہیں ہے. کوئی حال ہمارے اوپر آتا ہے تو ہم اس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہمیں. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا موت کا وقت قریب آیا. بیمار تھے اور چہرے پہ پسینہ آیا ہوا تھا، جان کنی کا وقت تھا. تو جو بات نہیں کر سکتے تھے زبان سے، تو آس پاس جو خادم بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ مجھے وضو کرا، یعنی زبان سے نہیں اشاروں سے مجھے وضو کرا. تو انہیں وضو کرایا تو پریشان ہو گئے، پتہ نہیں ساتھی کہہ رہے تھے کیا ہوا. تو ایسے ہاتھ کسی کی طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ لیا. وہ وضو کراتے ہوئے اس نے خلال کرنا بھول گیا تھا، تو اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے خلال نہیں کر سکتے تھے، تو اس کے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا کہ خلال کرو میری داڑھی میں. تو داڑھی میں خلال کروایا. مرتے مرتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کیا کہ آپ کی سنت نہ رہ جائے. یہی تو کامیابی ہے. سنت چھوٹ گئی اور سب کچھ مل گیا تو کچھ نہ ملا، اور کچھ بھی نہ ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل گئی، کامیاب ہو گئے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم شروع میں حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں. حضرت کا کچا سا مکان تھا، وہ مکان میں نے بھی دیکھا تھا. مدینہ منورہ میں حوالی میں مسجد نور تھی جہاں پہ مرکز تھا تبلیغ کا، اس کے ساتھ حضرت کا مکان تھا. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بارش شروع ہو گئی، اور بارش میں حضرت کا گھر چھت ٹپکتی تھی. تو ہم پریشان ہیں بارش میں، اور حضرت وہ کبھی سامان ادھر رکھے تو ادھر ٹپکنے لگے چھت، تو ہم ادھر لے جائیں، تو وہاں چھت ٹپکنے لگے تو ہم ادھر لے جائیں. ہم پریشان ہیں، حضرت خوش ہو رہے ہیں.
تو حضرت نے کہا کیوں پریشان ہو تم لوگ؟ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت یہ بارش ہو رہی ہے، کپڑے بھیگ جائیں گے، سامان بھیگ جائے گا۔ حضرت خوش اور فرمایا آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو گئی کہ حضور کا گھر اور حضور کی مسجد بارش میں ٹپکتی تھی، آج بھی سنت زندہ ہو گئی۔ ان کی نگاہ کپڑوں پر نہیں تھی کہ کپڑے بھیگ جائیں گے، سامان بھیگ جائے گا، اللہ کے رسول کی سنت زندہ ہو جائے گی تو اللہ مل جائے گا۔ یہی ہماری کامیابی ہے کہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف فرمایا، پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، پھر دوسرا عشرہ اعتکاف فرمایا، پھر دوسرا عشرہ جب پورا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، مگر مجھے کسی نے بتایا فرشتے نے کہ شب قدر تیسرے عشرے میں ہوگی، اس لیے میں اعتکاف کروں گا، جو میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ نہ جائیں، اعتکاف کریں۔ اور اس کی نشانی مجھے یہ بتائی گئی کہ اس صبح میں نے سجدہ کیا تو میرے پیشانی پہ کیچڑ لگا ہوا تھا، یہ آپ نے ارشاد فرما دیا۔ تو صحابہ ٹھہر گئے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ 21ویں شب تھی، رات کو بارش ہوئی، مسجد کی چھت ٹپکی، اور نیچے مسجد میں چونکہ مٹی تھی تو آپ علیہ السلام نے جب سجدہ کیا اور جب فجر کی نماز کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ کے پیشانی مبارک پہ کیچڑ لگا ہوا تھا۔ یہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا۔ تو دہلی میں ایک مسجد تھی، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو مسجد میں پہلی صف میں ایک کنارے میں ایک جگہ تھی جہاں سے کچھ زمین بیٹھ گئی تھی اور وہاں نیچے پانی ہوتا تھا۔ تو حضرت ایک دن بہت اچھے عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو حضرت جب نماز کے لیے آئے تو اب اس جگہ پہ کوئی کھڑا نہ ہو چونکہ وہاں نیچے کیچڑ تھا، پانی تھا، تو حضرت وہیں جا کے کھڑے ہو اور وہیں جا کے نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، فرمایا بھائی آج بھی حضور کی سنت زندہ ہو گئی، آج بھی حضور کی سنت زندہ ہو گئی۔